الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات لا حول ولا قوة إلا بالله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاح ربي زدني علما اللهم صل على محمد وبارك وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا ومرحبا الحمد للہ کثیراً اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے رحم اس کے فضل و کرم کے ساتھ ہم شہر رمضان سیریز میں ہیں. رمضان کے بہت زیادہ قریب آ چکے ہیں الحمد للہ. پریویس سیشنز میں ہم نے سبحان اللہ شہر رمضان جو ہے شہر الصیام ہے اور اسی طرح شہر السحور والافطار ہے یہ دیکھا تھا نا. الحمدللہ ہم نے بہت کچھ دیکھنے کی کوشش کی تھی اس میں اور بہت سی فضیلتیں اہمیت ہم نے دیکھی تھی. تو اوورال یہ دیکھا تھا کہ جو ہے رمضان کے مہینے میں ہر مومن مسلمان پر روزے فرض ہیں. سحور میں تاخیر پسندیدہ ہے اور افطار میں جلدی. اس کا مطلب یہ نہیں کہ جو ہے وقت سے پہلے ہی روزہ کھول لیں، نہیں، بلکہ سبحان اللہ یہ ہے کہ جب وقت ہو جائے تو جو ہے دیری نہ کریں بلکہ جلد ہی روزہ کھول لیں، افطار کر لیں. الحمدللہ جب ہم نے اتنا سب کچھ جانا تو ان سب کا مقصد کیا ہے؟ دیکھیں علم بہت ہے الحمدللہ، لیکن اوورال مقصد یہ ہے سبحان اللہ کہ علم عمل میں ڈھل جائے اور ہمارے اندر تقوی آ جائے. ہمارا بنیادی مقصد سبحان اللہ اس کورس کا یعنی اس سیریز کا ہو سکتا ہے یا پھر سبحان اللہ کچھ بھی جو بھی ہم یہاں علم لینے بیٹھے ہیں نا، تو ہمارا اوورال پرپس ایک ہی ہونا چاہیے کہ جو ہے ہم یہاں ہدایت لینے آئے ہیں، علمی ہدایت لینے آئے ہیں. اس علمی ہدایت کو عملی ہدایت میں تبدیل کرنا ہمارا فرض ہے اور اسی سے سبحان اللہ اصلاح ہوگی. اور اس ہدایت کو جذب کرنے کے لیے ہدی للمتقین کو یاد رکھیں ان پورے سیریز میں یا پھر سبحان اللہ ہر دن، خاص کر رمضان میں اس ہدی للمتقین کو یاد رکھ لیں. رمضان وہ مہینہ ہے جس میں ہدایت نازل ہوئی اور ہدایت تو سارے لوگوں کے لیے ہدی للناس ہے سبحان اللہ، لیکن صرف وہی ہدایت پائیں گے جن کے اندر تقوی ہوگا سبحان اللہ. تو ہدی للمتقین کو رٹ لیں، لکھ لیں سبحان اللہ، دلوں کی تختیوں پر سبحان اللہ اس کو بہت ہی شدت کے ساتھ لکھ لیں تاکہ آپ کو شیطان یا پھر نفس کسی بھی طرح سے اس سے سبحان اللہ ڈسٹریکٹ نہ کر سکے. اس مقصد سے انشاءاللہ تعالی اسی میں کامیابی ہے. آج انشاءاللہ تعالی ہم رمضان جو ہے شہر الغفران ہے یہ دیکھیں گے. شہر رمضان کیا ہے؟ شہر الغفران ہے، بخشش کا مہینہ ہے. اللہ تعالی بہت غفور الرحیم ہے، واسع المغفرہ ہے، معاف کرنے کو پسند کرتا ہے. اس کا وعدہ ہے کہ جو گناہوں پر شرمندہ ہوں اور سچے دل سے توبہ کر لیں وہ انہیں معاف کر دے گا. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، سورۃ نجم آیت نمبر 32 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں الذین یجتنبون کبائر الاثم والفواحش الا اللمم ان ربک واسع المغفرہ. وہ جو بڑے گناہوں اور بے حیائی سے بچتے ہیں ماں سوائے صغیرہ گناہوں کے تو تیرا رب بڑا بخشش والا ہے. الحمدللہ کثیراً کیا فرماتے ہیں میرا آپ کا رب کہ جو بڑے گناہوں سے بچتے ہیں. بڑے گناہ کون سے ہیں؟ اور پھر کہتا ہے کہ ماں سوائے صغیرہ گناہوں کے. صغیرہ گناہ کون سے؟ کبیرہ اور صغیرہ گناہ دو طرح کے ہوتے ہیں نا.
تو کبیرہ گناہ وہ ہوتے ہیں جن کے بارے میں جو ہے کوئی وعید سنائی گئی ہو، سبحان اللہ، کہ جو ہے کوئی سزا یا عذاب کا جو ہے ڈرایا گیا ہو کہ اس کے کرنے سے یہ جو ہے عذاب ہوگا، یا پھر جس پر توبہ لازم ہو، جیسا کہ چوری ہے سبحان اللہ تو اس پر ہاتھ کاٹنے کی سزا ہے، زنا ہے تو سبحان اللہ کوڑے لگانے کی، اسی طرح جھوٹ ہو تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو ہے دردناک عذاب ہے اس کے بنا پر کہ وہ جھوٹ بولتے تھے۔ اسی طرح سے بہت سارے، خاص کر سب سے بڑا کبیرہ گناہ تو یہ ہے کہ جو ہے شرک، کسی بھی طرح کا شرک ہو، یاد رکھیں، چاہے چھوٹا ہو یا بڑا ہو، شرک اصغر ہو یا شرک اکبر ہو، اللہ اکبر، شرک بہت بڑا گناہ ہے جس کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو میں ہر گناہ کو بخش سکتا ہوں لیکن شرک کو نہیں بخش سکتا، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات میں ہوتا ہے، اس کی صفات میں ہوتا ہے۔ اور اسی طرح چھوٹے شرک کو اگر دیکھیں تو کہ جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بات میں کسی کی بات کو ترجیح دینا، کہ جو ہے فار ایگزامپل نماز کا وقت ہو گیا، اللہ کا حکم ہے سبحان اللہ کہ جو ہے نماز ان کے وقتوں پر فرض ہے، لیکن دل کہتا ہے کہ ڈیلے کر لو، دل کہتا ہے کہ کیا ہے سبحان اللہ نہیں پڑھی تو کیا ہوا۔ تو اس طرح سے اگر آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بات میں اپنے دل کی بات کو ترجیح دیتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بات پہ، تو جو ہے یہ کیا ہے، یہ شرک ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بات میں اپنے دل کا، یا پھر سبحان اللہ نفس کی بات مانتے ہیں، یا پھر لوگوں کی، یا پھر کسی بھی اور کی۔ یاد رکھیں جیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات میں شرک پسندیدہ نہیں، اسی طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بات میں بھی شرک پسندیدہ نہیں ہے۔ اسی طرح اس کے اپوزٹ ہیں صغیرہ گناہ، جو سبحان اللہ نیکیوں سے دھل جاتے ہیں، جیسا نماز پڑھتے ہیں تو ایک نماز دوسرے نماز تک کے جو بٹوین کے گناہ ہوتے ہیں وہ یعنی دھل جاتے ہیں۔ اور اسی طرح وضو کرنے سے اور روزہ رکھنے سے الحمدللہ کیا ہوتے ہیں، چھوٹے گناہ جو ہوتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ انہیں بخش دیتے ہیں۔ لیکن سبحان اللہ چاہیے کہ اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم چھوٹے گناہ بھی کرتے رہیں، یہ ہو جاتے ہیں۔ اور چھوٹے گناہوں میں دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی یاد سے غفلت بھی ایک طرح کا گناہ ہے، یاد رکھیں، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی یاد سے غفلت جب ہوتی ہے تبھی انسان گناہوں کی طرف لپکتا ہے۔ سبحان اللہ شیطان، میں نے جیسے کہ پہلے سیشنز میں بھی کہا تھا نا کہ جتنا ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ سے قریب ہوں گے شیطان اتنا ہی ہم سے دور ہوگا، اور جتنا شیطان ہم سے دور ہوگا ہم گناہوں سے دور ہوں گے انشاءاللہ تعالیٰ بإذن اللہ۔ تو کوشش کریں کہ سبحان اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جیسا فرمایا کہ بڑے گناہوں سے اور بے حیائی سے، اصل میں دیکھیں کہ حیا کیا ہے، حیا وہ ہے جو ہمیں غلط کام سے روکتی ہے۔ کچھ غلط آپ کرنے جاتے ہیں، سبحان اللہ ماں باپ کی نافرمانی، یہ بھی سبحان اللہ بے حیائی ہے ایک طرح سے۔ حیا ہمیں روکتی ہے کہ ارے وہ تمہارے ماں باپ ہے جس نے تمہاری پال پوس کے پرورش کر کے آج جو کچھ بھی تم ہو سبحان اللہ ان کی اس محنت اور قربانی کی وجہ سے ہو، ان کی سبحان اللہ بہت احسان ہے ماں باپ کے ہمارے اوپر۔ اسی طرح جو بھی غلط کام ہوتے ہیں جیسے ماں باپ کی نافرمانی بھی کبیرہ گناہوں میں سے ہے، اور اسی طرح جو بھی ہو تو جو ہے غلط کرنے سے پہلے ہمارے اندر جو ضمیر ہوتا ہے نا، وہ حیا جو ہوتی ہے نا وہ ہمیں روکتی ہے کہ یہ کام غلط ہے۔ آپ سبحان اللہ غلط کام کرنے سے پہلے خود سے ایک دفعہ سوال کر کے دیکھیں کہ کہیں میں جو کرنے جا رہی ہوں یہ غلط تو نہیں۔ اللہ تعالیٰ جن کاموں سے ناراض ہوتا ہے نا، آپ اس کام کو کرنے کے لیے شیطان آپ کو برگلاتا ہے، یہ تو صحیح ہے سبحان اللہ کہ نفس کا غلبہ آ جاتا ہے، لیکن پہلے پوچھیں خود سے سبحان اللہ کہ یہ کام کیا صحیح ہے یا غلط ہے۔ آپ کی حیا اگر سبحان اللہ زندہ ہوگی، آپ کے اندر ذری بھی حیا اور ایمان ہوگا تو سبحان اللہ آپ کو روکیں گے اس کام سے۔ کہ سبحان تعالیٰ فرماتے ہیں جو بڑے گناہوں سے اور بے حیائی سے بچتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ صغیرہ گناہوں کے باوجود بھی جو ہے جیسا کہ دھل جاتے ہیں، میں نے کہا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ بڑے بخشش والے ہیں، تیرا رب بڑا بخشش والا، اللہ بخش دیں گے۔ اسی طرح انسان خطا کا پتلا ہے، اپنے آپ کو کبھی بھی گناہوں سے پاک نہ سمجھے، یہ بہت بڑی خوش فہمی ہوتی ہے انسان کی کہ میں تو سبحان اللہ کوئی گناہ میں نے کیا ہی نہیں، میں نے جو کیا صحیح کیا۔ یہ سب جو شیطان ہے جو برائیوں کو بیوٹیفائی کر کے دکھاتا ہے، لیکن شیطان میرا آپ کا دوست نہیں، وہ ہمارا کھلا ہوا دشمن ہے، یاد رکھیں۔ اس بات کو قبول کر لیں کہ انسان خطا کا پتلا ہے، اور وہ چاہ کے یا انجانے میں یا پھر نہ چاہتے ہوئے بھی اس سے گناہ ہو جاتے ہیں، یہ انسان کی فطرت میں ہے۔ جیسا کہ میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ انسان جو ہے نسیان سے ہے، بھول ہو جاتی ہے انسان سے، زندگی میں چھوٹے بڑے گناہوں میں مبتلا ہوتا رہتا ہے جس پر اس کو ندامت اور شرمندگی بھی ہوتی ہے۔
یاد رکھیں، اگر ہماری حیا اور ایمان سلامت ہوگا تو ہمیں ضرور ہمارے گناہوں پر شرمندگی اور ندامت ہوگی۔ ہر انسان چاہتا ہے کہ کسی نہ کسی طرح ان گناہوں کے بوجھ سے آزاد ہو اور اس دلدل سے باہر نکل آئے۔ اللہ اکبر۔ لیکن اگر سبحان اللہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ جنہیں کہتے ہیں فاسق لوگ، انہیں سبحان اللہ گناہ کر کے بھی اس کا احساس نہیں ہوتا اور شرمندگی نہیں ہوتی، کیونکہ ان کا ایمان اور حیا بہت زیادہ کمزور ہو چکے ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ جیسا کہ اگر چارجنگ نہ ہو نا کسی بھی چیز میں، لو بیٹری ہو تو زیادہ کام نہیں کرتی اور اس پہ کوئی اثر بھی نہیں ہوتا۔ اسی طرح ہوتا ہے جب حیا اور ایمان خطرے میں ہوتے ہیں تو خود کا جائزہ لینے کی یہاں ضرورت ہے۔ اگر میں گناہ کر کے بھی مجھے احساس نہیں ہوتا، شرمندگی نہیں ہوتی، تو میری حیا اور ایمان میں کمزوری آ چکی ہے، میں نے اسے سلامتی کی طرف لے جانا ہے، اس کی حفاظت کرنا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو سبحان اللہ باحیا اور مؤمن بنائے، ایمان والے بنائے، آمین اللہم آمین۔ اسی طرح جب سبحان اللہ چاہتا ہے انسان جس کی حیا اور ایمان سلامت ہوتی ہے، وہ چاہتا ہے کہ اس بوجھ سے آزاد ہو اور دلدل سے باہر نکلے، تو اس کے لیے بہترین موقع ہے رمضان، کیونکہ رمضان گناہوں سے پاک ہونے کا بہترین وقت، بہترین موقع ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَرَمَضَانُ إِلَى رَمَضَانَ مُكَفِّرَاتُ مَا بَيْنَهُنَّ إِذَا اجْتَنَبَ الْكَبَائِرَ۔ صحیح مسلم کی روایت ہے کہ ایک رمضان دوسرے رمضان تک اپنے درمیان ہونے والے گناہوں کو مٹھا دیتا ہے، جبکہ کبیرہ گناہوں سے اجتناب کیا جائے، بچا جائے۔ اگر آپ کبیرہ گناہوں سے بچتے رہیں گے، انشاءاللہ تعالی امید کی جا سکتی ہے کہ ایک رمضان سے دوسرے رمضان کے درمیان کے گناہ آپ کے معاف کر دیے جائیں انشاءاللہ تعالی۔ اور ان کو سبحان اللہ فکر نہ کرے کبیرہ گناہوں کی بھی، انشاءاللہ تعالی آپ جب توبہ کریں گے نا تو انشاءاللہ تعالی آپ کے ایک گناہ بھی معاف ہو جائیں گے، کیونکہ اللہ کہتا ہے کہ میں واسع المغفرہ ہوں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کون ہے؟ جو بڑی وسعت والے ہیں، بہت مغفرت کرنے والے ہیں۔ آپ سبحان اللہ چاہے آپ سے کتنے بھی گناہ کیوں نہ ہو گئے ہوں، یاد رکھیں یہ شیطان ہے جو ہمیں یہ بہکاتا ہے سبحان اللہ کہ جو ہے تم سے تو بہت بڑے بڑے گناہ ہو گئے، تم نہیں توبہ کر سکتے اور توبہ نہیں قبول ہوگی تمہاری، یہ تو شیطان ہے، یاد رکھیں۔ کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس سے بہت مختلف بات کرتے ہیں کہ سبحان اللہ شرک تک کو بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ معاف کر دیں گے، جہاں کہا کہ جو نہیں معاف کروں گا توبہ سے، یہ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ معاف کر دیں گے، شرط ہے کہ بدلاؤ آئے انسان کے اندر، اصلاح ہو تو کریں یہ سبحان اللہ کے احادیث میں آتا ہے کہ ابن آدم اگر 2 رکعت نفل پڑھتا ہے نا صلاۃ التوبہ کے نام پہ، اگر وہ سچی پکی توبہ کرتا ہے 2 نفل سبحان اللہ دن میں کسی بھی وقت میں، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے اسے ضرور معاف کر دیں گے، شرط ہے کہ اس نے توبہ کی کنڈیشنز پوری کی ہو، جو کہ انشاءاللہ تعالیٰ آگے ہم دیکھیں گے۔ اسی طرح دن کا روزہ اور رات کا قیام بخشش کا ذریعہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ صحیح البخاری کی روایت ہے جو کہ ہم پچھلے سیشن میں بھی دیکھ چکے الحمدللہ۔ جس نے ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت سے رمضان کے روزے رکھے، اس کے گزشتہ سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ایسا ہی معاملہ کرے کہ جو ہے ہمیں ایمان اور ثواب کی نیت، خالص نیت یاد رکھے، خالص اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے، اور مضبوط ایمان کے ساتھ کہ اللہ ضرور مجھے بخشے گا، اللہ ضرور مجھے اس کا اجر دے گا، میرے یہ روزے رکھنا، بھوکا پیاسا رہنا، میرے خواہشات پر جو ہے قابو پانا بیکار نہیں جائے گا، اللہ ضرور اجر دے گا، اللہ بڑے اجر کا مالک ہے۔ تو اس طرح سے جو روزے رکھتا ہے سبحان اللہ، اسی طرح رات کا قیام بھی کچھ حصہ رکھ لیں سبحان اللہ، آگے آئے گی تہجد کی فضیلت دیکھیں گے، تو قیام بھی بہت ضروری ہے سبحان اللہ، خاص کر رمضان میں اس کی عادت ڈال لیں، یہ بھی گناہوں کی مغفرت کا ذریعہ ہے۔ اسی طرح روزے دار مرد اور عورت کے لیے بخشش کا وعدہ ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ وعدہ کرتا ہے کہ جو ہے والصائمین والصائمات سے لیتے ہوئے اعد اللہ لہم مغفرۃ واجرا عظیما، سورۃ الاحزاب 35۔ اور روزہ رکھنے والے مرد اور روزہ رکھنے والی عورتیں جو ہے ان کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بخشش اور اجر عظیم کا وعدہ فرمایا ہے۔
اللہ اکبر. ذرا سوال کریں خود سے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے زیادہ سچا اور پکا کوئی ہو سکتا ہے اپنے وعدے میں؟ جب اللہ نے وعدہ کر دیا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ضرور ثابت کر کے رہے گا اپنے وعدے کو، ضرور معاف کرے گا. یہ میرا آپ کا ایمان ہونا چاہیے انشاءاللہ تعالیٰ. اسی طرح جو شخص رمضان پائے اور اس کی مغفرت نہ ہو وہ بد نصیب ہے. خود کا جائزہ لیں، اس میں بہت بڑے سبق کی بات ہے. کتنے ہی رمضان ہماری زندگیوں میں گزر چکے، کیا ہم نے اپنی بخشش کروائی؟ کیا ہماری مغفرت ہوئی؟ ہم نہیں جانتے. لیکن لوگ کہتے ہیں کہ ہم نہیں جانتے کہ ہماری بخشش ہوئی یا نہیں. لیکن سبحان اللہ، آپ جانتے ہیں یا نہیں جانتے، لیکن آپ نے اپنا کام جب کر لیا نا، باقی سب اللہ پر چھوڑ دیا. آپ نے توبہ کر لی، سچی پکی توبہ کر لی، اصلاح کر رہے خود کی، لیو دا ریسٹ ٹو اللہ سبحانہ تعالیٰ. ٹرائی یور بیسٹ، لیو دا ریسٹ ٹو اللہ سبحانہ تعالیٰ. یہ ہے اسلام سبحان اللہ، کہ آپ اپنی کوشش کریں، آپ سبحان اللہ توبہ کریں سچی پکی، اور باقی اللہ پہ چھوڑ دیں، اور ایمان رکھیں کہ اللہ نے معاف کیا ہوگا، اللہ نے میری توبہ قبول کی ہوگی. اور اللہ بہت محبت کرتا ہے توبہ کرنے والوں کو. لیکن جو لوگ رمضان جیسے بابرکت مغفرت والے مہینے کو، شہر الغفران کو پا کر بھی سبحان اللہ مغفرت نہ پائیں سبحان اللہ، تو کہتے ہیں کہ جو ہے وہ بد نصیب ہے. کیسے؟ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر چڑھے اور فرمایا آمین آمین آمین. 3 باتیں تھیں جن پر سبحان اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین کہی تھی. تو ان میں سے ایک بات یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے پاس جبرائیل آئے اور کہا یا محمد من ادرک شہر رمضان فمات فلم یغفر له فادخل النار فأبعده اللہ قل آمین فقلت آمین. المعجم الکبیر الطبرانی کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جبرائیل نے کہا کہ جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ اسے اپنی رحمت ربانی سے دور کرے جس نے رمضان پایا پھر وہ مر گیا اور اس کی بخشش نہیں ہوئی حتیٰ کہ وہ جہنم میں داخل کر دیا گیا. آپ کہیں آمین. تو میں نے کہا آمین. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا. اور یہاں کون دعا کر رہا ہے؟ جبرائیل علیہ السلام. معصوم جو ہے فرشتے معصوم ہوتے ہیں نا، تو ان کی دعائیں کیسے رد ہو سکتی ہیں؟ ایک طرح سے لعنت اور بد دعا ہے یہ. جبرائیل علیہ السلام فرشتوں کے سردار اور رحمت للعالمین اس پر آمین کہتے ہیں. سبحان اللہ. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں جو ہے اس کی حفاظت کرے کہ ہم رمضان کو پائیں اور بخشش نہ کروائیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ کسی کے ساتھ ہم میں سے ایسا معاملہ نہ کریں. ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم بخشش کی بھیک مانگیں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کہ اللہ ہم سے جو ہوا سو ہو گیا، اب سے ہم سبحان اللہ اصلاح کریں گے. اس طرح سے جو ہے بخشش کی دعا مانگے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہوں. اللہ سبحانہ تعالیٰ ضرور آپ کی بخشش قبول کرے گا. اسی طرح سحری کا وقت استغفار کے لیے بہت جو ہے موضوع، یعنی اچھا ہے وقت، سبحان اللہ خاص وقت ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کے خاص بندوں کی صفت ہے کہ وہ اس وقت اللہ سبحانہ تعالیٰ سے سرگوشیاں کر کے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، سورۃ الذاریات 18، کہ اور وہ سحری کے وقت میں استغفار کرتے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق کہ ہم جب سحری کو اٹھیں تو کچھ منٹ پہلے اٹھ کے سبحان اللہ جو ہے تہجد بھی پڑھیں اور ساتھ ہی ساتھ استغفار کریں، سرگوشیاں کریں، اللہ سبحانہ تعالیٰ سے باتیں کریں. اور اس کا جو لطف ہے، جو مزہ ہے، وہی جانتا ہے جس نے کبھی اس کو ٹرائی کیا ہوگا. تو آپ کبھی نہ کبھی انشاءاللہ تعالی، رمضان تو آنے ہی والا ہے، اس سے پہلے بھی آپ کل بھی یا پھر سبحان اللہ کبھی بھی سحر کے وقت میں یعنی تہجد کے وقت میں اٹھیں اور سبحان اللہ کیا کریں، اللہ سبحانہ تعالیٰ سے باتیں کریں، شیئر کریں اپنی فیلنگز سبحان اللہ کہ اللہ میرے ساتھ ایسا ہوتا ہے، میرے ساتھ ایسے ہوتا ہے، میں نہ چاہتے ہوئے بھی میں گناہ کر لیتی ہوں اللہ، میں کیوں ایسا خود پہ ظلم کرتی ہوں یا اللہ. تو اس طرح سے جب آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے باتیں کریں گے، محبوب سے باتیں کرنا کسے اچھا نہیں لگتا بتائیں. اللہ اکبر. اسی طرح جو ہے ایک حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ينزل الله تعالى إلى السماء الدنيا كل ليلة لنصف الليل الآخر أو ثلث الليل الآخر فيقول ماذا الذي يدعوني فأستجيب له ماذا الذي يسألني فأعطيه ماذا الذي يستغفرني فاغفر له حتى يطلع الفجر.
کتنی خوبصورت حدیث ہے، الحمدللہ سنن الدارمی کی روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر رات کو، یہ حدیث قدسی ہے ایک طرح سے، کہ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر رات کو، آدھی رات یا ایک تہائی رات کے آخری حصے میں آسمان دنیا پر نزول فرماتے ہیں۔ اللہ اکبر، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی محبت کی نشانی ہے۔ یاد رکھیں کہ وہ اپنے عرش سے، ساتویں آسمان سے، پہلے وہ آسمان پہ آتے خالص ہمارے لیے، کہ جو ہے کوئی ہے کیا فرماتا ہے آ کے کہ کون ہے جو مجھ سے دعا مانگے اور میں اسے قبول کروں، کون ہے جو مجھ سے سوال کرے اور میں اسے عطا کروں، کون ہے جو مجھ سے استغفار طلب کرے اور میں اسے بخش دوں، یہاں تک کہ طلوع فجر ہو جاتی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک لمیٹڈ ٹائم کے لیے سبحان اللہ رہتے ہیں نا، آسمان دنیا پر طلوع فجر تک رہتے ہیں۔ کب سے؟ آدھی رات یا ایک تہائی رات کے آخری حصے میں سبحان اللہ تو آتے ہیں اور سبحان اللہ طلوع فجر تک رہتے ہیں۔ اللہ اکبر، آسمان دنیا پر، اور ندا لگاتے ہیں کہ ہے کوئی سبحان اللہ جو مجھ سے دعا کرے۔ باقی وقت میں تو ہم کہتے ہیں نا کہ اللہ تو ہمیں قبول کر، ہم سے سبحان اللہ ہماری دعا قبول کر۔ اللہ کہتے ہیں کہ میں قبول کروں گا، مانگو تو صحیح، سوال کرو میں عطا کروں گا، مغفرت طلب کرو میں بخش دوں گا۔ لیکن ہماری بد نصیبی ہے اللہ اکبر کہ جو ہے اکثریت کی، اللہ اکبر، کہ جو ہے اس وقت میں جو ہے تھکان کے مارے جو ہے سوئے ہوتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالی ہم سب کی اصلاح کرے اور ہمیں تہجد کی توفیق دے۔ اس کی بہت زیادہ فضیلت ہے اور اسے چھوڑنے کے بہت زیادہ نقصان ہے، یاد رکھیں۔ اللہ loves the one who repents۔ اللہ اکبر، لکھ لیں اس بات کو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ توابین سے، توبہ کرنے والوں سے بہت زیادہ محبت کرتا ہے، بہت خوش ہوتا ہے توبہ کرنے والوں سے۔ اس کی مثال حدیث میں اس طرح سے آتی ہے کہ جو ہے کوئی صحرا میں، ڈیزرٹ میں جا رہا ہو اونٹ لے کر، اور سبحان اللہ اس کا اونٹ اس سے کھو جائے۔ اب صحرا ہے، اونٹ کھو گیا، اور اونٹ ہی اس کا ایک سواری تھی اس کے لیے، سبحان اللہ، اب اس کے سوا اس کے پاس کوئی اور نہیں ہے، یاد رکھے۔ تو جب وہ کھویا ہوا اونٹ اس مالک کو ملتا ہے نا، تو وہ اس کے ملنے پر جتنا خوش ہوتا ہے، اسی طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے کھوئے ہوئے بندے کے واپس آنے پر خوش ہوتے ہیں۔ بندہ کیسے کھو جاتا ہے، کیسے دور ہوتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے؟ جب وہ گناہ کرتا ہے۔ جیسا کہ میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ یہ جو گناہ ہوتے ہیں نا، یہ اللہ اور بندے کے رشتے میں درار پیدا کرتے ہیں۔ یہ جو گناہ ہوتے ہیں مجھے اور آپ کو اپنے رب سے دور کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، ایک وقت آتا ہے کہ بندہ کھو جاتا ہے انہی میں، اور اللہ سے اتنے دور ہو جاتا ہے کہ جو ہے شیطان کے بہت قریب ہو جاتے ہیں، اور اسی طرح سے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دور جو ہے گم ہو جاتا ہے۔ لیکن جب وہ پلٹ آتا ہے نا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اتنا خوش ہوتا ہے، جیسا کہ کھویا ہوا اونٹ صحرا میں مالک کو ملنے سے مالک خوش ہوتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، جیسا ماں کا کھویا ہوا بچہ اسے جب مل جاتا ہے نا تو کتنی خوش ہوتی ہے۔ اللہ اکبر، میلے میں اگر اس کا بچہ کھو گیا کتنا دکھ ہوگا نا ماں کو، لیکن جب وہ مل جائے اسے، اس کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ ہوگا بھلا؟ وہ تو اتنا شکر ادا کرے گی اللہ کا کہ اللہ اکبر کہ میں قربان جاؤں اللہ سبحانہ تعالیٰ پر۔ اس طرح سے ماں کی خوشی کا ایک طرح سے اندازہ میں بتا رہی ہوں آپ کو۔ لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ تو یہاں وہ ہے جو 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے۔ وہ کتنا خوش ہوگا جب بندہ اس کی طرف پلٹ آئے گا۔ میں آپ کو ایک باپ اور بیٹے کا واقعہ سناتی ہوں، جسٹ ترغیب، کہ جو ہے اس سے آپ کو رغبت ملے اور آپ سبحان اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف یعنی توبہ کریں۔ ایک سبحان اللہ بادشاہ تھا، اس کے 2 بیٹے تھے، بڑا فرما بردار تھا، چھوٹا تھوڑا تیز تھا۔ ایک دن اس نے اپنا جائیداد میں سے حصہ لے کے کہیں دور چلے جانے کو کہا، تو باپ نے کہا ٹھیک ہے چلے جاؤ، تو جو ہے وہ چلا گیا۔ لیکن کچھ دنوں کے بعد جو ہے اس نے باپ کو خط لکھا کہ اگر میں واپس آؤں تو کیا آپ مجھے قبول کریں گے؟ کیا سوچتے ہیں آپ کی کیا جواب ہوگا باپ کا؟ باپ نے خوشی سے، باپ کے تو خوشی کا ٹھکانہ نہیں ہوگا کہ اس کا دور گیا بچہ اس کی طرف واپس آ رہا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، تو باپ نے خوشی سے کہا کہ ضرور قبول کروں گا، اور سبحان اللہ سارے شہر میں اس کو ویلکم کرنے کے لیے تیاریاں شروع ہو چکی تھیں۔ تو بڑے بیٹے نے کہا کہ ابا میں نے تو آج تک آپ کی کبھی نافرمانی نہیں کی، یعنی وہ تو تھوڑا نافرمانی کرتا تھا، وہ تو آپ سے دور بھی چلا گیا، لیکن میں تو آپ کے پاس رہا، آپ کی خدمت کرتا رہا، کبھی آپ کی نافرمانی نہیں کی، لیکن مجھے اب ایسے لگتا ہے کہ میرے یہاں رہنے سے زیادہ آپ کو اس کے آنے کی خوشی ہے۔
تو باپ کے ان جو ہے سنہرے الفاظ کو سبحان اللہ آپ ہائی لائٹ کر لیں کہ جو ہے ان جملوں کو، کہ جو ہے کہتا ہے کہ جو ہے جب جاتے تو بہت ہیں لیکن پلٹ کے بہت کم آتے ہیں. کتنی سچ ہے بات، بہت سچ ہے، 100% سچ ہے نا. گواہی دیں گے اس بات کی؟ اللہ اکبر کبیرہ. اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دور تو بہت جاتے، گناہ تو بہت کرتے، لیکن ان میں سے افضل کون ہے جو گناہوں سے توبہ کرے، پاک ہو جائے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف پلٹ آئے. اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ اب تک جتنی بھی زندگی گزر گئی ہماری، جیسے تیسے گزر گئی، اللہ سے کہیں، باتیں کریں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو اپنا دوست بنائیں. یاد رکھیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے بہترین دوست کوئی نہیں ہے. یاد رکھیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے کہیں کہ اللہ میری اب تک جتنی بھی عمر گزر گئی، جتنی بھی زندگی گزر گئی، چاہے تیری قربت سے گزری ہے یا پھر تجھے ناراض کر کے گزری ہے، میں بہت شرمندہ ہوں اپنی گزری ہوئی زندگی پر، مجھے بہت ندامت ہے. یا اللہ میں چاہتی ہوں کہ جو ہے میں اس وقت کو تو واپس نہیں لا سکتی، لیکن جو وقت میرا بچہ ہے، کیونکہ موت کا کوئی وقت نہیں ہوتا، یاد رکھیں وہ کبھی بھی آ سکتی ہے، اس لیے ڈیلے نہ کریں توبہ میں. اللہ اکبر کبیرہ. مجھے اور آپ کو یہ تک گارنٹی نہیں کہ میں اور آپ رمضان تک رہیں گے، رمضان سے مکمل فائدہ لیں گے، ہمیں نہیں معلوم اس کا. اللہ اکبر کبیرہ. اسی لیے کیا کریں، ابھی میں کہتی ہوں سبحان اللہ ایک چھوٹی سی سجیشن کہ اس سیشن کے بعد جا کے 2 رکعت نفل پڑھ لیں. یا اللہ مجھے معاف کر دے، میری اصلاح کر. وہ جو ہے ریممبر 3 کنڈیشنز آف ریپینٹنس، جو کہ میں نے پہلے سیشنز میں بھی کہا تھا. سب سے پہلے کہ گناہوں کا احساس ہو، کہ غلطی کا احساس کہ میں نے غلط کیا ہے. کچھ لوگوں کو یہ نہیں ہوتا جس کی بنا پر وہ توبہ نہیں کرتے، وہ جو کرتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ یہ صحیح ہے. اللہ اکبر. یہ بہت بڑی خوش فہمی ہے اور غلط فہمی ہے جس میں وہ خود کو ضائع کر رہے ہیں. یاد رکھیں. اسی طرح دوسری کنڈیشن ہے کہ ندامت، اس پر شرمندگی ہو اور ندامت ہو کہ میں نے اتنا بڑا ظلم خود پہ کر لیا اللہ کو ناراض کر کے. تیسرا یہ کہ اصلاح کا عہد کریں اللہ سے کہ اللہ میں اصلاح کروں گی خود کی. یہ نہیں کہ جو ہے میں گناہ کرتی ہی رہوں گی، اپنی اس جہالت کی طرف پھر سے جو ہے نہیں پلٹوں گی، بلکہ میں سبحان اللہ تیری ہدایت کا راستہ جو تو نے مجھے اب چنا ہے ہدایت کے لیے، علم کے لیے، تیرے علم کے لیے چنا ہے جس کے ذریعے ہدایت ملتی ہے، اللہ اکبر کبیرہ، تو میں اس کے ذریعے خود کی اصلاح کروں گی. میں انشاءاللہ تعالی آنے والے دورہ قرآن سے گزروں گی تاکہ جو ہے میں خود کو اصلاح کے قابل بنا پاؤں، میں عمل میں لا کے خود کی اصلاح کر پاؤں، جہالت سے میں اسلام کی طرف آؤں گی. اللہ اکبر. آپ کہیں گے کہ ہم تو پہلے سے ہی اسلام پہ تھے. الحمدللہ اسلام پہ تو تھے، لیکن اعمال میں سبحان اللہ جو کہ اسلام نہیں تھا، جہالت تھی. اسلام سے اپوزٹ جو بھی ہے جہالت ہے، یاد رکھیں. نان اسلامک از ایکولس ٹو جہالت. جو ہے ڈکشنری میں بھی آپ کو اس کا یہی جو ہے میننگ ملتی ہے کہ واٹ ایور از اپوزٹ ٹو اسلام از اگنورینس، جہالت. اللہ اکبر کبیرہ. تو جو ہے یہ سب کب ہوگا؟ اخلاص کے ساتھ ہونا چاہیے، سنسیئرلی. یہ نہیں کہ جب مشکل آئے تو توبہ کر لی، کوئی کام پڑ گیا تو اللہ سے توبہ کر لیا. یہ مطلب کے کام ہوتے ہیں جو کہ بدترین عادت ہوتی ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اس عادت سے نجات دلائے. اللہ اکبر کبیرہ. یہ جو ہدایت کا راستہ ہے نا، اس سے زندگی بہتر ہو جاتی ہے. آپ حیران ہو جائیں گے انشاءاللہ تعالی اگر آپ اس ہدایت پر استقامت سے جمے رہے. یہ صراط مستقیم کا راستہ ہے جس پر میں اور آپ آج ہیں. الحمدللہ الحمدللہ. ہم جو یہاں علم لے رہے ہیں کسی اور کا نہیں بلکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا علم ہے. یہ علم جب عمل میں ڈھلتا ہے تبھی اصلاح ہوتی ہے. یاد رکھیں جیسے جسم بیمار ہو جاتا ہے نا اگر ہم کوئی ہانیکارک غذائیں لے لیں، ظلم کا یہ جسم پر ظلم ہوتا ہے. یاد رکھیں اگر ہم اس کا صحیح سے خیال نہ رکھیں تو. اسی طرح روح بھی گناہوں کے ظلم سے جو ہے بیمار ہو جاتی ہے. اس کی شفا توبہ ہے. یاد رکھیں جیسے کہ جسم کی بیماریوں کی شفا دوا ملتی ہے نا یہاں پہ، تو یہاں دعا ہے روح کی بیماریوں کی شفا کے جو ہے دعا کریں تڑپ اور طلب کے ساتھ. اللہ اکبر کبیرہ. اسی طرح یاد رکھیں یہ توبہ اور تزکیہ کہتے پاک کرنے کو. یہ سم تھنگ وچ کلینزز اس، یہ ہمیں جو ہے پاک کرتی ہے. جسٹ لائک وی ڈیلی کلین اور باڈی اینڈ ایکسٹرنل تھنگس. جیسے ہم روزانہ اپنے جسم کو صاف پاک کرتے ہیں، جو ظاہری چیزیں دکھتی ہیں انہیں ہم پاک صاف کرتے ہیں، اسی طرح وی مسٹ کلین اور سول. ہمیں اپنی روح کی بھی فکر کرنی چاہیے، اندرونی چیزوں کو، اپنے دل کو پاک و صاف رکھنا چاہیے. یاد رکھیں
جسٹ لائک our body needs food, soul's food is وحی. اللہ اکبر کبیرہ. جیسے ہمارے جسم کو کھانے پینے کی ضرورت ہوتی ہے، اسی طرح ہماری روح کو بھی کھانے کی ضرورت ہوتی ہے، یاد رکھے. اور وہ کھانا جیسا کہ زمین سے آتا ہے، زمین کی غذا ہوتی ہے جسم کے کھانے کے لیے، تو آسمان سے غذا آتی ہے روح کے کھانے کے لیے، جو ہے وحی کی بارش جسے ہم کہہ سکتے ہیں. قرآن اور اتھینٹک سننا، یہ علم ہے جو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا علم ہے، جو ہماری روح کی غذا ہے، جو میں اور آپ یہاں لے رہے ہیں. ہم وحی کی بارش اپنے دلوں پر برسا رہے ہیں الحمدللہ. اور اللہ کا شکر کہ اللہ نے ہمارے دلوں پر سبحان اللہ اس بارش کو برسا رہا ہے. لیکن یاد رکھیے جب تک زمین نرم نہیں ہوگی وہ جذب نہیں کرے گی بارش کے پانی کو. اسی طرح اگر یہ جو بھی علم یہاں لے رہے ہیں، اگر آپ کی زندگی میں بدلاؤ نہیں آ رہا، اگر آپ اس کا اثر آپ پر نہیں ہو رہا، تو معذرت کے ساتھ آپ کے دل کہیں نہ کہیں سخت ہے، اسی لیے تو سبحان اللہ جذب نہیں ہو رہا. اللہ اکبر. اسی لیے چاہیے ہمیں سبحان اللہ، ہر کوئی پرفیکٹ نہیں ہوتا، کوئی بھی پرفیکٹ نہیں ہوتا، یاد رکھیں. چینج گریجولی آتا ہے. اللہ اکبر. دیکھیں نا کہ جو ہے رجب از آن اینڈ اینڈ شعبان از ٹو اسٹارٹ. ایک مہینہ سبحان اللہ گزر گیا. شہر رمضان سیریز جو میں اور آپ کر رہے ہیں، خود کا جائزہ لیں کہ میں اتنا وقت یہاں لگا رہی ہوں تو میرے اس وقت کا مجھے کیا فائدہ مل رہا ہے، میرے اس ایک مہینے میں میرے اندر کیا بدلاؤ آیا، میری تیاری کیسے چل رہی ہے رمضان کی، میں کتنا اپنا تزکیہ کر رہی ہوں، کتنا پاک کر رہی ہوں خود کو میں. اللہ اکبر کبیرہ. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کی اصلاح کرے، ہم سب کو جو ہے جو علم ہم یہاں لے رہے اس سے خود کی اصلاح کرنے والا بنے. اور علم اور اصلاح میں ایک چیز ہوتی ہے جو کر لیں تبھی اصلاح ہوتی ہے، اور وہ ہے عمل. اللہ اکبر کبیرہ. تو کہ ہم ایسے جو ہے محبت کرنے والے رب سے، جو کہ خالص ہمارے لیے آتا ہے، جو آپ سے سبحان اللہ محبت کرتا ہے اور کئی دور سے آپ سے ملنے آتا ہے، تو یہ کیا ہے؟ اس کی محبت کی نشانی ہے نا. تو وہ 7th اسکائی سے 1st اسکائی پہ خالص ہمارے لیے آتا ہے، ہماری دعائیں سننے کے لیے آتا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. یہ الودود کی سبحان اللہ محبت ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کون ہے؟ الودود. اور سبحان اللہ تہجد میں توبہ کرنے کا مزہ بہت ہے، یاد رکھے. اس کا مزہ میں اپنی زبان سے نہیں بیان کر سکتی. اس لیے میں آپ کو سجیسٹ کروں گی کہ آپ جو ہے سبحان اللہ کیا کریں، تہجد کو اپنی عادت بنا لیں. اور رمضان اس کا بہترین پریکٹس کا مہینہ ہے کہ آپ اپنی جو ہے تہجد کو عادت بنا لیں. ٹاک وتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ. بیسٹ فیلنگ ایور ٹو ٹاک وتھ یور BFF، یعنی بیسٹ فرینڈ فار ایور. کوئی بھی بیسٹ فرینڈ فار ایور نہیں ہوتا، یاد رکھے. اللہ سبحانہ تعالیٰ سے بیسٹ کوئی نہیں ہے، یاد رکھے. اللہ اکبر. اٹ اسٹرینتھنس اور تعلق باللہ. اللہ اکبر. کیونکہ جیسا کہ میں نے کہا کہ درار پیدا کرتے ہیں، رشتہ کمزور ہوتا ہے گناہ کرنے سے، تو یہاں مغفرت مل جاتی ہے آپ کو تہجد میں جب آپ توبہ کرتے ہیں. کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں نا کہ ہے کوئی مغفرت طلب کرنے والا، میں مغفرت کروں گا اس کی، میں معاف کروں گا. تو اللہ سے سچا پکا اپنی بات میں کون ہوگا بھلا؟ تو اللہ جب کہتا ہے کہ معاف کروں گا تو کوئی شک نہیں کہ اللہ ضرور معاف کرے گا. شرط ہے کہ توبہ کی کنڈیشنز پوری ہوئی ہوں. ریگولرلی ریپینٹ کرے، ریگولرلی سبحان اللہ روزانہ ریپینٹنس کو اپنی عادت بنا لیں. اور ایک چھوٹی سی ٹپ یہاں سے لے کے اٹھیں سبحان اللہ کہ تنہائی میں، جو کہ تہجد بہترین وقت ہوتا ہے، لیکن کہیں بھی آپ تنہائی میں جہاں کوئی نہ ہو، آپ اور آپ کا رب، آپ کیا کریں؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نعمتوں اور اپنی نافرمانیوں کو یاد کریں. ہو سکے تو لسٹ بھی بنائیں. اللہ کی نعمتیں، میری نافرمانیاں. اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اتنی نعمتوں میں دن رات پلتی ہوں، لیکن میری اتنی نافرمانیاں ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. تقابل کریں دونوں کا. آپ کو ایک طرح سے سبحان اللہ حیا آئے گی، ایمان سبحان اللہ آپ کا مضبوط ہوگا، اور جو ہے آپ کو شرمندگی محسوس ہوگی اپنے کرتوت پر، اور دل سے توبہ کی پکار نکلے گی. آپ روئیں گے، گڑ گڑائیں گے، تڑپ اور طلب کے ساتھ دعائیں کریں گے. یاد رکھیں کہ اللہ میں کتنا ظلم کرتی ہوں کہ تیری اتنی نعمتیں ہیں میرے اوپر سبحان اللہ. ماں باپ نعمت ہے، ہاتھ پیر سلامت نعمتیں، آنکھ کان میں بول پا رہی ہوں، میں سن پا رہی ہوں، یہ ساری کائنات نعمت ہے. اور جو کچھ بھی میرے آپ کے پاس ہے اسے فار گرانٹیڈ نہ لیں. سب کچھ نعمتیں ہیں، ہر ایک کا حساب ہونا ہے، اور یہ نعمتیں اللہ کی محبت ہے جو اس نے ہمیں دی ہیں.
اللہ اکبر. ان کا حق ہے کہ جو ہے ہم ان کو اللہ کی مرضی کے مطابق استعمال کریں. ہم جو نافرمانی کرتے ہیں وہ بھی نعمتوں کے ذریعے تو کرتے ہیں سبحان اللہ. کہ جو ہے اب فار ایگزامپل ماں باپ کی نافرمانی لے لیں, یہ تو جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بھی نافرمانی ہے. کس طرح سے کرتے ہیں؟ زبان سے. زبان اللہ کی دی ہوئی نعمت ہے, اسے آپ برا بھلا کہہ کے ماں باپ کو ناراض کرتے. یا پھر ہاتھ سے کوئی گناہ کرتے ہیں, ہاتھ اللہ کی دی ہوئی نعمت ہے, آپ اللہ کی نعمتوں کا ایسے مس یوز جو کرتے ہیں نا, یہی نافرمانی ہے کہتے ہیں سبحان اللہ. اللہ اکبر. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ہماری سمجھ میں بہترین جو ہے اصلاح کرے, اور جو ہے اور کبھی جو مشکلیں آتی ہیں نا ہمارے اوپر, یہ رحمت یا لعنت بن کر آتی ہیں. یاد رکھیں کیسے رحمت کیسے بنانی ہے مشکلوں کو, اور لعنت کیسے بنانی ہے. کہ جو ہے جب بندہ کوئی گناہ کرتا ہے نا, تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو, جب بندے پر کوئی مشکل آتی ہے تو بندہ سمجھ لیتا ہے کہ میں نے کچھ نہ کچھ تو غلط کیا ہے جس کے بنا پر مجھ پر یہ مشکل آئی ہے, اور وہ توبہ کر لیتا ہے. اللہ کی رحمت بن جاتی ہے مشکل. ایسی مشکلیں ہمیں مبارک ہو جو ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے قریب کر دیں. لیکن مشکل لعنت کب بنتی ہے؟ جب بندہ ناشکری کرتا ہے. بندہ کہتا ہے کہ کیا میں ہی ملاتا اللہ کو کہ مجھے مشکل آئے, اور بندہ اللہ سے دور ہو جاتا ہے. یہ اللہ سے دوری سب سے بڑی لعنت ہوتی ہے, یاد رکھیں, گمراہی ہوتی ہے. لکھ لیں کہ بہترین تحفہ اللہ کا ہدایت ہے, اور بدترین سزا اللہ کی گمراہی ہے. اللہ اکبر کبیرہ. اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے جس سے توبہ کی توفیق چھین لیتے ہیں نا, اسے دنیا میں مشکلیں بھی نہیں آتی. یاد رکھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی اس کی برائیوں کے باوجود بھی خوشحالی میں ہو, وہ بہت برا ہے شخص, لیکن اللہ اسے بڑا عیش و آرام دے رکھا ہے دنیا میں, تاکہ اسے گناہوں کا احساس ہی نہ ہو, توبہ ہی نہ کرے. اللہ اکثر ایسا منافقوں کے ساتھ ہوتا ہے کہ اللہ ان سے توبہ کی توفیق چھین لیتا ہے, دل ان کے مردہ ہو جاتے ہیں, ان پر کوئی اثر نہیں ہوتا. اللہ اکبر. انفیکٹ وہ گناہ کر کے اکڑتے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ایسے فاسقوں میں سے نہ کرے, کیونکہ اللہ کہتا ہے کہ اللہ ایسے فاسقوں کو ہدایت نہیں دیتا. اللہ اکبر کبیرہ. اتنا سب کچھ جانا, اتنا سب کچھ الحمدللہ ہم نے لیا, تو کرنے کے کام کیا ہیں کہ دیکھ کے اٹھیں کہ اپنے گناہوں پر نادم ہو کر, غلطیوں کا اعتراف کر کے اور رو رو کر اللہ سے توبہ کریں. تمام مسلمانوں کی بخشش کے لیے بھی دعا کریں. اتنے خود غرض بھی نہ بنے کہ خود کی توبہ, خود کی پاکی کافی ہو جائے. نہیں, ایک مومن مسلمان بندہ ایسا نہیں ہوتا, اسے دوسروں کی فکر ہوتی ہے. خود کے ساتھ ساتھ دوسروں کی جنت کی وہ فکر کرتا ہے, خود کے ساتھ ساتھ دوسروں کو بھی وہ جہنم سے بچانا چاہتا ہے. یاد رکھے, تو سب کی بخشش کی دعا کریں. آج یہ جو ہے بہت ضروری ہے. آج مسلمان جن کنڈیشنز میں ہیں, اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت سے دور ہیں کہیں نہ کہیں, تو جو ہے یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے رشتہ مضبوط کرنے کا بہت زیادہ ایمرجنس نیڈ ہے, یہاں پہ بہت زیادہ ضرورت ہے. اور یہ رشتہ تب مضبوط ہوگا جب یہ گناہ دھلیں گے, جب یہ دراریں ہٹیں گی, جب ہم مغفرت انشاءاللہ تعالیٰ حاصل کریں گے. تو سب کی بخشش کی دعا کریں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کہ اللہ ہم جانتے ہیں کہ ہم نے قرآن سے دور ہو کر, قرآن کا حق نہ ادا کر کے, سبحان اللہ تیرے اسلام کو سبحان اللہ پیٹھ پیچھے ڈال کے, اللہ اکبر, کہیں نہ کہیں منافقت دکھا کے ہم نے جو ہے یہ بہت بڑا ظلم کیا خود پر. لیکن یا اللہ آج ہم تیری طرف پلٹتے ہیں. یا اللہ یاد رکھیے ہر ایک کو ایک نہ ایک دن جانا ہے, کل نفس ذائقۃ الموت, پرماننٹلی پلٹ جانا ہے. لیکن اس سبحان اللہ پلٹنے سے پہلے یہ گناہوں سے سبحان اللہ اللہ کی طرف پلٹ آئیں. سبحان اللہ کہتے ہیں نا کہ جو ہے ٹرن ٹو اللہ سبحانہ تعالیٰ بیفور یو ریٹرن ٹو ہم. اسی طرح جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف پلٹ آئیں, گزشتہ گناہوں کی لسٹ بنائیں, اور خاص کر وہ گناہ جن کے بارے میں شیطان خوف دلاتا ہے کہ اللہ ان کو نہیں بخشے گا, بڑے بڑے گناہ لکھیں اپنے, اور اللہ سے توبہ کریں اور کہیں کہ میں یہ گناہ آگے سے نہیں کروں گی. یاد رکھے یہ مشکل ہوگا, لیکن اللہ کا وعدہ ہے ان مع العسر یسرا, اللہ مشکل کے ساتھ ساتھ آسانی ہے, یہ کہتا ہے. آپ آ کے تو دیکھیے, آپ کوشش کر کے تو دیکھیے اللہ کیسے راستے آسان کرتا ہے, آپ حیران ہو جائیں گے. اللہ اکبر کبیرہ. اسی طرح سحری کے وقت خصوصی طور پر استغفار کریں, اور گھر والوں کو بھی اس کی یاد دہانی کرائیں, کیونکہ جو ہے ریمائنڈ بیکاز اٹ بینیفٹس بلیورس, کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن میں کہ نصیحت کیجئے, بار بار یاد دلاتے رہیے, کیونکہ
یہ مومنوں کو فائدہ دیتا ہے اور اس کا اجر بھی آپ کے لیے ہوگا. سبحان اللہ. آپ یاد دلائیں گے، وہ نیک عمل کریں گے، ان کا اجر آپ کو بھی ہوگا کیونکہ آپ نے یاد دلایا تھا. اسی طرح آپ جو سیشنز شیئر کرتے، اپنے تک اس خیر کو محدود نہیں رکھتے بلکہ الحمدللہ امید ہے کہ شیئر کرتے، تو یہ آپ کے لیے اجر کا باعث ہے، صدقہ جاریہ کا باعث ہے. دن میں کم از کم 70 سے 100 مرتبہ استغفار کریں کیونکہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. اللہ اکبر کبیرہ. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق دے. اور ایک چھوٹی سی دعا کہ استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ. سنن ترمذی کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح سے دعا کیا کرتے تھے. آپ کو استغفار کی دعاؤں میں مل جائے گی، جو بھی میں نے آپ کو ایپس دیے ہوئے تھے نا پیچھے جو ہے ان میں آپ کو مل جائے گی انشاءاللہ تعالیٰ. میں بخشش مانگتا ہوں اللہ سے جو بہت عظمت والا ہے، جس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ ہمیشہ زندہ اور قائم رہنے والا ہے اور میں اسی کی طرف رجوع کرتا ہوں. تو اس طرح سے سبحان اللہ کتنے خوبصورت الفاظ ہیں کہ جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے میں بخشش مانگتا ہوں جو بہت عظمت والا ہے، اتنا عظیم ہے کہ بار بار توبہ کے موقع دیتا ہے، بار بار ہم دور جاتے ہیں پھر سے تھامتا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. اور اس کے سوا کوئی معبود نہیں، یعنی میں نے کسی بھی طرح کا شرک نہیں کرنا. اللہ کی نافرمانی بھی ایک طرح سے شرک ہے کہ جو اللہ کی بات آپ نہیں مانتے، دل کی بات مانتے، یہ بھی ایک طرح سے شرک ہے. تو لا الہ الا ہوا، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، کوئی الہ نہیں برحق، اس کے سوا کسی کی اور کی میں نے نہیں ماننا، کسی اور کی عبادت میں نے نہیں کرنا، اس کی بات پہ کسی اور کی بات کو ہرگز ترجیح نہیں دینا. وہ ہمیشہ زندہ اور قائم رہنے والا ہے. اللہ اکبر. اسی طرح کیا کرتا ہوں میں؟ اسی کی طرف رجوع کرتا ہوں کیونکہ آخر میں بھی مجھے رجوع اسی کی طرف کرنا ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. بے شک ہم اللہ ہی کے لیے اور اسی کی طرف ہم نے لوٹ کر جانا ہے. اس سے پہلے جو ہے انی للہ بن کے زندگی گزاریں، انی للہ بن کے کہ میں اللہ کی ہوں، میں اللہ کے لیے ہوں. اسی طرح میں بار بار اسی کی طرف رجوع کرتی ہوں اس امید کے ساتھ کہ وہ میرے اس رجوع کرنے کو قبول کر لے. آمین اللہم آمین. کہے سنے میں جو بھی غلطیاں، کوتاہیاں، ڈسٹریکشنز جانے انجانے میں ہو چکی ہوں، اللہ سبحانہ تعالی ہم سب کو معاف کرے اور ہم سے بہترین طرح سے قبول عطا فرمائے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. جزاکم اللہ خیرا کثیر واحسن الجزاء فی الدنیا والآخرہ. آمین یا رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.